اساں ساریاں دا جمع ہومنا خلا کے لم یزل اپنی اعلیٰ عرفہ وسیع اور پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ کریم اپنے رحمتاں دے صدقے، اپنے عفو و کرم دے صدقے صاحب عرس، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا پیر سید فدا حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ دی روحانیت دے اندر اللہ کریم مزید برکتاں عطا فرمائے۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان نے حکم صادر فرمایا گفتگو کرن دے واسطے۔ آپ دا حکم اور اس آستانے تے آ کے گفتگو کرنا بندہ خاکسار دے واسطے بہت بڑی سعادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت نو جو شرف اللہ نے عطا فرمایا، اس شرف خاص دوتے انسانیت ناز کر دی ہے۔ 18,000 مخلوقات کم و بیش جو کارخانے قدرت تو خلق فرمائی گئی، سب تو زیادہ تکریم اور عزت اللہ نے حضرت انسان نو عطا فرمائی ہے۔ انسان اس وقت انسان بنتا ہے، بندہ اس وقت بندہ بنتا ہے جب انسان خود دی پہچان کرتا ہے۔ خود دی پہچان، اپنی ذات دی معرفت، پرکھ کرنا، جانچنا انسان دے واسطے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ پڑھو قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو جانچن دے واسطے دنیا دوتے اللہ نے بھیجا ہے۔ اساں جس غرض واسطے آئے ہیں، یہ بھی جانچ پڑتال دی غرض ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جانچ پڑتال دی غرض ہے، اور انسان نو بھی اسے غرض دی تلاش دے وچ ہما وقت مصروف امر رہنا چاہیدہ ہے کہ بندے نو بندہ کیمیں بڑھنا ہے اور انسان نے انسان کیمیں بڑھنا ہے۔ ایک سادہ ظاہری وجود ہے اور ایک سادہ باطنی وجود ہے۔ قبلہ میں سادہ گالی آپ نے عرض کرنی ہیں۔ ایک سادہ ظاہری وجود ہے جڑا کہ نظردہ ہے، لوگ دیتے ہیں۔ ایک سادہ باطنی وجود ہے جڑا رابطہ دیتا ہے پر لوگ نہیں دیتے۔ تے بندہ او بندہ ہوندا ہے جہاں ظاہر بھی سونا ہوئے، جہاں باطن بھی سونا ہوئے۔ انسان او انسان ہوندا ہے جہاں ظاہر بھی سنپ والا ہوئے تے باطن بھی سنپ والا ہوئے۔ رابطہ تیرے اندر وسدا۔ حضرت بلے شاہ علیہ رحمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے مرکز خاص نو کچھ اپنے الفاظ صوفیانہ طرز دے انہوں نے پیش فرمایا کہ رابطہ تیرے اندر وسدا، پڑھ ویکھ قرآن سپارے، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا جڑا یار تو تن منوارے۔ انسان دے دو وجود ہیں، فکری طور تے اس دے اختلاف کوئی نہیں، فکری طور تے اس دے اختلاف کوئی نہیں۔ انسان دے دو وجود ہیں، ایک وجود ہے جڑا کہ ظاہری، ایک وجود ہے جڑا کہ باطنی۔ تے بندہ او چنگا ہوندا ہے جڑا اپنے ظاہر دا بھی خیال رکھے، جڑا اپنے باطن دا بھی خیال رکھے۔ اپنی ظاہری طہارت دا خیال رکھنا اور اپنے باطنی طہارت دا خیال رکھنا۔ بزم کائنات دے اندر جتنے بھی اہل اللہ، اہل نگاہ جلوہ گر ہو چکے، یکساں طور تے برابر برابر اپنے ظاہر دا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے باطن دا بھی خیال رکھتے ہیں۔ آپ پڑھو قرآن، دوسرا سپارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون نو اپنی شان دے مطابق بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو طرح دے بندے ڈاڑھے پسند ہیں۔ مالک کیڑے بندے؟ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ فرمایا کہ ایک تا او ڈاڑھا پسند ہے جڑا گناہ کرن تو بعد سچی توبہ کر گھندا ہے، تے ایک او ڈاڑھا پسند ہے جڑا ظاہر تے باطن دا خیال رکھیندا ہے۔ دو وجود ہیں، بس میں یہ نقطہ عرض کرنا ہے، دو وجود ہیں۔ فکری طور تے انہاں وجوداں دا اختلاف کوئی نہیں، ایک وجود ظاہری وجود ہے اور ایک وجود باطنی وجود ہے۔ تو ظاہری وجود دی طہارت بھی ضروری ہے اور باطنی وجود دی طہارت بھی ضروری ہے۔ آپ پڑھو نا قبلہ صوفیاء دی تعلیمات نو، صوفیاء
اللہ دے ولی، اللہ دے کامل تے چنگے بندے، خیر والے لوگ باطنی طہارت، باطنی پاکیزگی، باطنی حسن دوتے بڑا زور دیندے ہیں۔ آدھے ہن بابا تیرا زہر جیو جیا بھی ہے، کوئی گال نہیں، تو غریب ہیں، تو امیر ہیں، ساکو تیرے زہر دی لوڑ کوئی نہیں، تیرا زہر جیو جیا بھی ہے، لباس تیرا پھٹا ہویا ہے، کپڑے تیرے میلے کچیلے ہیں، کوئی نہیں، تیرا زہر جیو جیا بھی ہے، لیکن بابا اپنے باطن دی طہارت دا خیال رکھ جا، باطن دے اتے میل نہ لگان دے، باطن دے اتے نجس نہ لگان دے، باطن دے اتے پلیتی نہ لگان دے۔ چٹے کپڑے کس کم دے، چٹے کپڑے کس کم دے جے اندر ہووے کالا ہو، بہر دا جھاڑو کس کم دا جے اندر ہووے جالا ہو۔ فرماویں ہاں بابا اندر دی طہارت دا خیال رکھ، اندر دی طہارت دا خیال رکھ، اندر دی طہارت دا خیال رکھ۔ اللہ اکبر، نفس دا مسکن اندر ہے، میں آپ دی توجہ چاہسا، نفس دا مسکن اندر ہے، یہ نفس جے چنگا ہووے تے انسان سارا چنگا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے پورے جسم دے وچ ایک ایسا اعضاء ہے، حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو انسان سارا ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے اور میلا کچیلا ہے تو فرمایا کہ انسان پھر سارا نکارا ہے اور کہیں کم دا نہیں۔ اصحاب علیہم رضوان متوجہ ہوئے تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان دے دل ہے جڑا کہ اندر پوشیدہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک کوئی نہیں تو بندہ کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ نبوت دا اے فیضان، سرکار دا طریقہ اسلوب دین اے ہے، سمجھاون دا رنگ اور زنگ، سمجھاون دا رنگ اور طریقہ اے ہے۔ فرمایا کہ وہ دل ہے، اگر دل ٹھیک ہے انسان تو سارا ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک کوئی نہیں، سن انسان تو باہروں چنگا ہو سکتا ہے پر چنگا اون ہو سے جب تیرا اندر چنگا ہو سے۔ باہروں دا سنپ کوئی نہیں، سنپ اندر دا ہوندا ہے۔ ہن قبلہ فکری پہلو ہیں، انسان دے دو وجود ہیں، ایک انسان دا وجود ہے ظاہری ہے جیڑا کہ تو بھی دے دا ہے تے میں بھی دے دا ہے، ایک انسان دا وجود باطنی ہے جیڑا کہ اللہ دے دا ہے۔ ظاہری وجود والے لوگ قبلہ تسا اہل نگاہ ہو، بلکہ اہل فکر بھی ہو، اہل ادب بھی ہو اور اہل نگاہ بھی ہو۔ جملہ سماعت فرماؤ، کچھ لوگ صورت دے وقت بڑے چنگے ہوندے ہیں، ظاہری حسن ایڈا ہوندا ہے بندہ دیکھ نہیں سکتا، شرماون لگ ویندا ہے، ظاہری سنا پیدا ہوندا ہے، انہاں دی چال چلن، رنگ روپ، انہاں دی وضاحت، انہاں دا سنپ ایڈا من بھاونے ہوندے ہیں کہ بندہ انہاں کو دے رہ ویندے ہیں۔ اللہ اکبر، تے اکھ بھر کے بندے نہیں دیکھ سکتے، کچھ تو ایڈے بھی سونے ہوندے ہیں، اے ہے بہر دا سنپ، تے کچھ ایسے اندر دے سنپ والے ہوندے ہیں، اندر دے سنپ والے ایسے ہوندے ہیں، اندر دے سنپ والے ایسے ہوندے ہیں، وہ این جہان ہومن یا اون جہان ہومن، اندر دے سنپ والے ایسے ہوندے ہیں، وہ این جہان ہومن یا اون جہان ہومن، این جہان ہومن وات بھی اللہ دی رحمت انہاں دے اتردی ہے، جے اون جہان ہومن وات بھی اللہ دی رحمت والا میں انہاں دے اتردا رہندا ہے۔ باطن دا حسن اصل حسن ہے، اندر دا حسن اصل حسن ہے۔ کہ بلا سنپ تا اندر دا سنپ تا اندر دا سنپ۔ ایک بندہ رب تو ڈرے ہی نہ، کہ بلا آپ دی توجہ چاہساں، میں واللہ تقریر دی غرض واسطے نہیں آیا، صاحب مزار تو دعا گھنن دی غرض واسطے آیا۔ جملہ سماعت فرماؤ، ایک بندہ اون تو ڈرے ہی نہ، ہووے بھی سونا ظاہری طور تے، اون دا سنپ کیڑے سنپ دا ہے؟ ایک بندہ اون دے احکام تے چلے ہی نہ، ہووے بھی حسب نسب دا، دس اون دا حسب نسب کیڑے کارے دا؟ فرمایا کہ سونا تا او ہوندا ہے، سونا تا او ہوندا ہے، سونا تا او ہوندا ہے جیندا دل اللہ دی یاد تے اللہ دے خوف وچ رہندا ہے۔ رب دے خوف وچ جیندا دل رہندا ہے او سونا ہے، رب دے محبت وچ جیندا دل رہندا ہے او سونا ہے۔ مکی دور ہے، حضرات علماء تشریف فرما ہیں، میں تو خیر انہاں تو دعا گھڑنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
سونا تو وہ ہوتا ہے جہاں باطن سونا ہو. مکی دور ہے. او گال شروع کرتے ہیں این حدیث پاک تو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دے تمام کتب دے اندر تاریخ عرب نو اٹھا کے دیکھو, البدایہ والنہایہ نو اٹھا کے دیکھو, تاریخ دے سارے کتب دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اسفار ہیں نا, سفر ہیں, وہ چاہے سفر ہجرت ہو, سفر تجارت ہو, باقی کچھ اسفار ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غرض تجارت واسطے ملک شام گئے, واپس والا ہے, اعلان نبوت نہیں فرمایا. متا لوگ سمجھتے ہوں کہ سرکار اعلان نبوت تو بعد سرکار دا باطن نکھرا ہے, شخصیت واضح ہوئی ہے. یاد رکھے آستان عالیہ تے آمن والے سیانے لوگوں, اللہ اکبر, ہر نبی اعلان نبوت تو پہلے مقام ولایت دے اعلیٰ درجے دوتے فیض یاب ہوتا ہے. ہر نبی اعلان نبوت تو پہلے مقام ولایت دا جڑا آخری مقام ہے نا, جس دے وچ ولی دے اشارے اللہ دی مرضی دے نال, ولی دی نگاہاں دے اٹھنا رب دی رضا دے نال, پکڑنا رب دی رضا دے نال, او مقام ولایت دی آخری سیڑھی. تے مقام ولایت دی جتھے انتہا ہوندی ہے اتھوں مقام نبوت دی ابتدا ہوندی ہے. او جملہ سماعت فرماؤ, مکی دور ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارکہ 24 سال ہے. اے سرکار دا سفر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر دی غرض واسطے, تجارت دی غرض واسطے ملک شام گئے. پہلا سفر بھی حضور دا تاریخ نے لکھا ہے. 8 سال آپ دی عمر ہے. آپ دے مشفیق چچا حضرت سیدنا مولا کائنات دے والد محترم, آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے مشفیق چچا اس سفر دے ساتھی بنے. اے سرکار دا پہلا سفر ہے. دوسرا سفر جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال آپ دی عمر مبارکہ ہا, اور عرب دے تاجرہ نے اپنے بہت سارے تجارت دے غرض واسطے بہت سارا ساز و سامان سرکار نو عطا کیتا, عرض کیتا, پیش کیتا, اور عرض کیتا کہ حضور پہلے اساں باقی لوگوں تے اعتماد کردے ہاں سے, سانو نقصان ہوندا ہا, لیکن حضور تواڈی جوانی ساڈے سامنے ہے, تواڈا بچپن ساڈے سامنے ہے, تواڈا لڑکپن ساڈے سامنے ہے, تواڈا کردار ساڈے سامنے ہے, تواڈی شخصیت ساڈے سامنے ہے, تواڈا اٹھنا, تواڈا باہنا, تواڈا گال کرنا, وعدے کو پورا کرنا, فیصلے کرنے, سرکار سارے معاملات ساڈے سامنے ہیں. تے اساں ہن فیصلہ کیتا ہے کہ غرض تجارت دے واسطے پہلے باقیاں نو بھیجیندے ہاں سے, نقصان اٹھیندے ہاں سے, کیوں نہ ہن حضور اساں تانوں بھیجدے ہیں, اگر آپ پسند فرماؤ. سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی اس آفر نو, دعوت نو سرکار نے قبول فرمایا. جب یہ گال عرب دے لوگاں وچ پھیل گئی تو ایک خاتون جو بعد وچ حضور دے نکاح چائے, میں ادب دے پیش نظر کہ سرکار دی زوجہ محترمہ ہیں, بس انہاں دے تعارف دے واسطے ایکو جملہ میرے کول ہے, او حضور دی زوجہ محترمہ جس دے بطن دے وچوں, جس دے بطن مبارکہ دے وچوں او بیٹی تشریف فرما ہوئی جکو اللہ نے جنتی عورتاں دی سرداری عطا فرمائی. میرے کول تعارف کوئی نہ ہا, میں اپنی اس ناپاک زبان دے نال اس عزت اور عصمت والی بی بی صاحبہ دا نا کیویں میں گھنا ہا, میرے کول الفاظ نہیں. جے سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, میں الفاظ کتھوں گھن کے آواں جو حضور دے نکاح وچ آئی, جدے بطن وچوں سرکار دے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے تشریف فرما ہوئے, بزم کائنات تے جلوہ فروز ہوئے. اے اس بی بی دا تعارف ہے. اس بی بی دا تعارف میں کیویں کراواں؟ وصال ہوندا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے تشریف فرما ہوندے ہیں, ہنجواں دا خراج پیش کردے ہیں. میں اس بی بی دا تعارف کیویں کرواواں؟ اس بی بی دا تعارف کیویں کرواواں؟ جنازہ کوئی نہ ہویا ہا, مکی دور ہا, ابتدائے اسلام ہا, اجن نماز بھی فرض کو نہ ہوئی ہے. نماز فرض ہویا تا روزہ, نماز فرض ہویا تا جنازہ فرض ہویا, جنازہ کو نہیں پڑھایا گیا. سرکار آنسواں دے خراج پیش کر کے قبر مبارک تے باندھے ہن. مکی دور ہا, سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے دے وچ ایک دہاڑے اس زوجہ محترمہ دی قبر دوتے ونج کے جلوہ فروز ہوے نہ ہا, ونج کے دعاواں منگن ہا درجات دی بلندی واسطے. میں قربان ونجاں اس زوجہ محترمہ تو سرکار جنہ دے نال ارشاد فرمایا کہ تیرے اتنے احسان تو ہیں میرے اوتے, تیرے اتنے احسان تو ہیں میرے اوتے, عرب دے اس پر کٹھن ماحول دے وچ سارے چھوڑ کے لگے گئے ہن, تو تن تنہا اور ذات وط بھی نال کھڑی رہی ہاں.
تیرے احسان کون بول سکتا ہے؟ تو تا جسم دی جلد بھی مانگنا اللہ دے نبی وقت بھی ہوا پیش فرما چکا. یہ حدیث مسلم ہے. او جملہ سماعت فرماؤ، وقت کوئی نہیں، دعا دی غرض واسطے سب جمع ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غرض تجارت دے واسطے ملک شام تشریف فرما ہوئے. جب واپس آئے امہات المومنین مخدومہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ دے والدہ محترمہ میرے والد محترم فرماوے نا، ابا دھی دی اے شان ہے جنتی عورتوں دے سردار ہے، نواسیاں دی اے شان ہے کہ جنتی جوانہ دے سردار ہیں. ابا حضور فرماوے نا، ابا اس دھی دی اماں دی شان کتنی ہو سی جائیں دی دھی جنتی عورتوں دی سردار ہے. بھائی سرکار غرض تجارت واسطے ملک شام تشریف فرما ہوئے. خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی والدہ محترمہ امہات المومنین انہوں نے بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارت دا مال و ساز و سامان پیش کیتا. اجن شادی کوئی نہیں ہوئی، اجن سرکار نے انہوں اعلان نبوت نہیں فرمایا. اے ہے باطن دا حسن، اے ہے باطن دا حسن. یاد رکھے قبلہ اسلام ایویں نہیں پھیلا، یا زہر یا حسن زہری دے ذریعے اسلام پھیلا ہے یا حسن باطنی دے ذریعے اسلام پھیلا ہے. میں بڑا تحقیق رکھنے والا انسان ہاں. مکی دور دی تاریخ پڑھ کے دیکھو تو صحیح، جتنے بھی اصحاب حضور دے مکی دور دے وچ حضور دی ذات دوتے ایمان لے کے آئے، جتنے بھی اصحاب، زیادہ تعداد عشرہ مبشرہ دے، پھر زیادہ تعداد مہاجرین دی مکی اصحاب، پھر بدر دے وچ تقریباً زیادہ تعداد مکی اصحاب دی ہے. اب جملہ سماعت فرماؤ، جہاد دا حکم مدنی دور وچ آیا ہے، مکی دور وچ نہیں آیا. تلوار سرکار نے چاہتی کوئی نہیں، ہتھیار سرکار نے چاہتا کوئی نہیں. لوگ ابا اجداد دین کو چھوڑ کے آئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے، برادری دی، قوم دی، گھر دی مخالفت چاہتی. حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اسلام قبول کیتا تو عرض کیتا، حضور اہل عرب دے لوگ تورا ساتھ دے من یا نہ دے من، علی ابن ابی طالب اج بھی تورے نال ہے، کل بھی تورے نال ہونا ہے. اب جملہ سماعت فرماؤ، مکی دور ہے، مکی دور ہے. تلوار چاون دا حکم کوئی نہ آیا ہے، جہاد دا حکم آیا کوئی نہ. جہاد دا حکم مدنی دور وچ آیا ہے. اسلام جو پھیلا ہے، اسلام دا بوٹا مکی دور لگدا پیا. پھر ہر چار سوں دے شاخاں پھیلیاں ہیں، عرب کیا، عجم کیا، اللہ اکبر، شرق و غرب کیا، ہر سمت اسلام دا بوٹا پھیلا ہے. کلی جاتے بہ کے سوچو تو صحیح نہ، اسلام جو جوان تھیا ہے، پھیلا پھولا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی دا کردار ہا. حسن محمد مصطفیٰ دے صدقے اسلام دی ابتدا رکھی گئی ہے اور باطن سیرت محمد مصطفیٰ دے صدقے اسلام میں پھیلایا گیا. سرکار دے حسن دے ذریعے اسلام دی ابتدا رکھی گئی ہے. حسن محمد مصطفیٰ جندے قسمہ خالق چاہتا ہے، اور سرکار دے کردار دے ذریعے اسلام دا تعارف کروایا گیا. فرمایا کہ اے اسلام ہے، دس از دا اسلام، اے اسلام ہے، اے اسلام ہے. او جملہ سماعت فرماؤ، جتنے بھی اصحاب مکی دور دے وچ حضور دی ذات دوتے ایمان لے کے آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اے حضور دا ظاہری حسن ہا، باطنی حسن ہا، شرح صدور دا حسن ہا، علم نشرح لک صدرک، اے او حسن ہا جس حسن دے ذریعے اسلام پھیلایا گیا ہے. ایسے لوگ جو ابا اجداد دین دوتے اتنے قائم ہن کہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گال بھی سننا پسند نہ کریں دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جریر شخص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حسن محمد مصطفیٰ دے صدقے، قرآن دے چند آیتاں دے صدقے، کردار محمدی دے صدقے تلوار چاہ کے آئے. حتمطاف دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، دیگر صحاب کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے آ کے تلوار سرکار دی نالین نبوت دے سامنے رکھی ہے. عرض کیتے حضور میں لڑن واسطے نہیں آیا، میں تو معافی منگن واسطے آیا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیویں آئے ہو؟ عرض کرتے حضور معافی منگن واسطے آئے. تسا تو دشمنوں کو معاف کرنے والے نہیں ہو، تسا تو امین ہو، تسا تو صادق ہو، تسا تو کھرے ہو، تمہاری شخصیت اتنی نرالی ہے، تمہارے کردار دا ثانی کوئی نہیں، تمہاری گفتار دی مثال نہیں ملتی. سرکار میں تو کلمہ پڑھن واسطے آیا. سرکار نے کلمہ پڑھایا، تلوار چاہتی. پھر مشرکین مکہ اور کفار مکہ دے سامنے میں تلوار نو بلند کیتا.
البدایا والنہایا دے الفاظ ہیں، تلوار نو بلند کر کے فرمایا کہ لوگوں سن گنو، ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، ذات محمد مصطفیٰ بھی حق ہے تے جڑا دین اللہ نے انہاں نو عطا فرمایا ہے وہ دین بھی حق ہے پیا۔ فرمایا کہ لوگوں سن گنو، اے دین حق ہے، اے ذات بھی حق۔ خبردار اج تو بعد نمازاں پڑھن والے نو رکائے نہ، خبردار قرآن پڑھن والے نو رکائے نہ۔ آؤ جملہ سماعت فرمو، اے مکی دور اسلام جو پھیلا ہے تلوار دے زور تے نہیں پھیلا، میں مندہ تلوار دا استعمال بھی ہویا ہے، اسلام دے وچ تلوار اور جہاد دا بھی بڑا رول ہے، لیکن اسلام دی ابتدا باطن محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ تو ہوئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے واپس آئے، ہن بی بی پاک دا بھی سامان ہا، باقیاں دا بھی سامان ہا، سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، سامان پیش فرمایا۔ ہن جملہ سنو، اے ہے باطنی حسن، باطنی حسن۔ دیکھو قبلہ تقریر دا مقصد فن خطابت نہیں منوانا، تو انہوں کچھ پیغام عرض کرنا ہے، اور خانگاہ تو ہی پیغامات ملنے، وہ پیغام محبت ہو یا پیغام حق ہو، خانگاہ تو ہی پیغام ملنا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، واللہ دور حاضر دے تمہارے اندر حالات ہیں جو سانو تعلیمی نصاب دیتا ویندا پیا ہے، اور میں تنقید نہیں کر رہا، اپنے علماء دی خدمت جملہ عرض کردہ پیا، خدا را اس مسئلے نو اٹھاؤ، ساڑھے مدارس دے اندر اور بالخصوص درس نظامی دے اندر تصوف نو پڑھایا وجہ، روحانیت نو پڑھایا وجہ، معرفت نو پڑھایا وجہ۔ 8 سال پڑھن تو بعد انہاں دے جب دستار فضیلت ہوندی ہے، اسناد انہاں نو مل دیا ہیں، عالم فاضل بن کے بہرانے ہیں، لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ روحانیت دا انکار کروا دے، ولایت دا انکار کرتے ہیں۔ میرے والد محترم فرمامن ابا جیڑا مقام ولایت نو نہیں جاندا وہ مقام نبوت نو کتھے جاندا ہے، جیڑا مقام ولایت نو نہیں جاندا۔ تو میں چونکہ درد دل رکھن والا ہاں، تو روحانیت حصہ ہے دین دا، روحانیت حصہ ہے دین دا۔ اگر روحانیت نہیں تو دین نہیں بن دیا۔ اگر اللہ اکبر، اگر انسان نو تصوف دی حقیقت نہ ہوئے، معرفت دی حقیقت نہ ہوئے، اسرار اور رموزات دے کچھ پہلو نو انسان نہیں جاندا، تو پھر انسان کیڑے کام دا ہے؟ اندے سجدے بھی خالی ہوندے ہیں، اندے صدقے بھی خالی ہوندے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تشریف لے کے غرض تجارت واسطے گئے ہیں، تجارت مکمل ہوئی، سفر مکمل ہویا، سرکار نے آ کے نفع دیتا، کفار مکہ نو بھی دیتا، اور بی بی پاک نو، امہات المومنین سیدہ پاک نو بھی سرکار نے آ کے نفع دیتا۔ پہلے تو نفع دگنا ہا، سیدہ پاک نے عرض کیتا حضور میں پہلے جڑے تاجر ونجن ہا انہاں نو میں ایک حصہ دیندی ہاں، میں ہن چونکہ تساں آئے ہو، میرے مال دے وچ بہت برکت ہوئی ہے، کاروبار دے وچ اس سال بڑا نفع مینوں ملا ہے، میں حضور تانوں 2 حصے دیونا چاہندی ہاں۔ اے باطن دا حسن ہا، نبی میرے ورگا تا نہ ہا تے نبی تیرے ورگا تا نہ ہا۔ اعلان نبوت تو پہلے دی گال ہے۔ میں قبلہ مفتی صاحب دے نظر جملہ عرض کردہ پیا ہاں، واللہ یعصمک من الناس، جنہ دی حفاظت اللہ خود کردہ ہوئے تو انہاں کو اپنے جیا سمجھدا ہے؟ شیطان تیرے تے حملہ کرے، شیطان نبی تے حملہ نہیں کر سکتا، انسان تیرے تے حملہ کرے اور غالب آ ونے، انسان نبی تے حملہ کر کے غالب نہیں آ سکتا۔ پڑھو حضرات اہل حدیث دی لکھی ہوئی تفسیرات کو، پڑھو انہاں دی تفسیرات کو، لکھ دن کے اعلان نبوت تو پہلے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ دی حفظ و امان وچ رہندے ہن، اعلان نبوت تو بعد بھی اللہ دے نبی اللہ دی حفظ و امان وچ رہندے ہن۔ اعلان نبوت تو پہلے بھی نبی دی ذات تو گناہ سرزد نہیں ہوندا، خطا سرزد نہیں، غلطی سرزد نہیں ہوندی۔ اعلان نبوت تو پہلے بھی لکھن والے اتنے بے دین تا ہو گئے، انہوں نے اکھاں دوتے اللہ اکبر گمراہی دا ایسا چشمہ تا آیا ہے کہ انہوں نے کتاباں لکھے ہیں کہ نبی کو اپنے جیا لکھا ہے۔ اچھا نبی سارے جائے ہن اعلان نبوت تو پہلے ملدے پے ہن، منافع ملدا پیا، تو بھی جاندا ہے میں بھی جاندا ہاں، ہک ہک ہوندا ہے، دو دو ہوندے ہیں۔ اور جملہ سماعت فرماؤ، سرکار نن جان دے، امہات المومنین نے عرض کیتا حضور میں تانوں 2 حصے دیونا چاہنی ہاں، رکھنا پسند کرے سو، پہلیاں کو میں ایک حصہ دیندی ہاں میں۔ سرکار نے پتہ کیا ارشاد فرمایا کہ خطیجہ جو تیرا عدل پہلیاں دے نال ہاں نا، جی میں تو پہلیاں کو لیندی ہاں میں ساکو بھی اوہ دے۔ فرمایا کہ اساں وعدہ گھنن والے کون سے، اساں اوہ حصہ گھنسو جڑا ساڈا حق ہے پیا، اساں اوہ گھنسو جو ساڈا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر دا حسن ہے، یہ اندر دا حسن ہے، اندر دا حسن ہے، اندر دا کردار ہے، اندر دا سنپ ہے۔ تو تے میں کیا ہے، بہر دے سنپ دا خیال رکھا ہے۔
اللہ اکبر، میں تنقید نہیں کر رہا، واللہ میں تنقید نہیں کر رہے. لوگوں نے بہر دے حسن دا خیال رکھا، اپنی وضاحت، دستار و جبہ، باقی سارے معاملات دا لوگوں نے خیال رکھا، ظاہری حسن دا خیال رکھا. اور یہ جملہ بھی میں دور حاضر دے اندر او لوگ جنہوں نے پھر مسند نو سنبھالنے، انہوں دے واسطے جملہ ہے. یہ جملہ انہوں دے واسطے ہے جنہوں نے پھر واضح و نصیحت کرنے قوم نو. اپنے ظاہر دا بھی خیال رکھ، تو نمونہ ہے قوم دے واسطے. اپنے باطن دا بھی خیال رکھ، تو نمونہ ہے قوم دا. قوم نے تیرے ظاہر نو بھی دیکھنا ہے، تیرے باطن نو بھی دیکھنا ہے. تیرے اندر ہرس نہیں پلنا چاہیے، لالچ نہیں جوان ہونی چاہیے، تیرا کردار بے باک ہونا چاہیے، تیری گفتار ستھری ہونی چاہیے، تیری شخصیت لوگوں دے واسطے بہترین نمونہ ہو. پتہ چلے کہ نبی دے دین دا سلار آندا پیا ہے، نبی دے دین دا سلار آندا پیا. تیری کردار اور شخصیت ایسی واضح ہونی چاہیے کہ لوگ تیرے نالین پاک دوتے چلیں، اسوہ دوتے چلیں، تیری حیات نو اپنی حیات سمجھن. تیرا کردار اتنا واضح ہونا چاہیے ہے. اور جب کردار واضح ہو ونجے، شخصیت سونی ہو ونجے، اور جب انسان اندر تو سونا ہو ونجے، یاد رکھا ہے ضلع مظفر گڑھ دے سیانے لوگوں، این جہان ہووے وات بھی اللہ دی رحمت وچ ہوندا ہے، جے اون جہان ہووے وات بھی اللہ دی رحمت وچ ہوندا ہے. او مر کے مردے کوئی نہیں. اللہ اکبر. جنہاں دا تعلق رب دی ذات نال جڑ ویندا ہے. اپنے باطن دا اصلاح کر. تیرے دو وجود اللہ نے تک دتے ہیں، ظاہر دا بھی سنا پرکھ، بہر دا بھی سنا، اندر دا بھی سنا پرکھ. اس واسطے اون دا مسکن اندر ہے، بہر کو نہیں. وہ اندر پسند کرتا ہے، اندر رہنا پسند کرتا ہے، اندر رہنا پسند کرتا ہے. اپنے اندر نو اتنا پاکیزہ بنا نا. اللہ اکبر. اون دے احکام تے چل، اون دے بندیاں دے نال چنگائی کر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مشکات، فرمایا کہ چنگائی کرن والے، چنگائی کرن والے، چنگائی کی نہیں مردی کوئی نہیں. یہ تو جٹ بھی آدھے ہیں نا، چنگائی کی نہیں مردی بھلائی یاد رکھ دے ہیں. کہیں دی وفا ہوئے بندہ مر کے بھی مردہ کوئی نہیں. مویا بندہ بھول ویندا ہے، آیا بندہ نہیں بھولدا. آدھے ہو نا قبلہ. اس واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ترے چیزیں انسان دے کل اساس ہیں، اون دی اولاد، اون دا ترکہ، اون دے چنگائیاں. فرمایا کہ انسان قبر تک ویندا ہے، دو چیزاں چھوڑ دیندیاں ہیں، اولاد بھی پیچھا ہٹ ویندی ہے، تے مال و زر تے ترکہ بھی انسان چھوڑ آندا ہے. فرمایا کہ چنگائیاں قبر تک بھی نال ویندیاں ہیں، چنگائیاں قبر تک بھی نال ویندیاں ہیں. بکھے کو روٹی کھواونا چنگائی، فاقہ کشی ہوئے تے ہاتھ بھی بکھیاں کو روٹی کھواونا، یہ چنگائی ہو. یہ تھی خاندان دا وطیرہ ہا. فاقہ کشی ہوئے تے وقت بھی بکھیاں کو روٹی کھواونا، تسیاں کو پانی پلواونا، یہ خاندان دا وطیرہ رہا. پڑھو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. حالت نماز دے اندر سوالی نے سوال کیتا، نماز مکمل کیتی، سلام پھیرا، جو کچھ آپ دے کل آپ نے عطا فرمایا. اللہ کو یوں ادا پسند آئے. جبرائیل امین بارگاہ قدس تو خدمت نبوت دے وچ حاضر ہوئے. قرآن دے آیتاں نازل ہویاں، والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. محبوب او بھی اللہ نو ڈاڈھے پسند ہیں تے اللہ انہاں نو بدلے دے وچ مددگار بنا چھوڑیندا ہے جڑے نمازاں ادا کردے ہیں تے جڑے رب دے دتے ہوئے خزانے دے وچوں رزق عطا کردے ہیں. تو بندہ تنگ دست ہو کے، میں اشارہ کردا پیا ہاں، ڈاڈھا امیر بھی نہ ہوئے تے ہوئے بھی متوسط تے وقت بھی اون دے لنگر چلدے رہ ونجن، خانگاواں آباد رہن تے آستان دی رونق لگی رہ ونجے. میاں اللہ دی رحمت نہیں تو ہور کیا ہے. تو اللہ اکبر. بندہ اتھوں امیر ہوئے، اتھوں امیر ہوئے، اتھوں امیر بن، اتھوں امیر بن، اتھوں سخی بن. سخی اللہ دے نیڑے ہوندا ہے، بخیل اللہ تو دور ہوندا ہے. اتھوں چنگا بن. جلے اتھا چنگا بن سے نا، تو چنگا بن کے دیکھ تا صحیح. جملہ میں سخت لا گیا، چنگا بن کے کنی دیکھو تو صحیح. راتی نندرا سے ایڈی سکون دے نندرا سے دنیا تے کو جنت لگ سی. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا.